بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ آئی بی کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے کہا ہے کہ جناپور کے نقشے کی برآمدگی ڈرامہ اور قوم میں نفاق ڈالنے کی سازش تھی، جبکہ سابق کور کمانڈر کراچی جنرل نصیر اختر کا کہنا ہے کہ جناپور کا نقشہ 2 دن بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے انکشاف کیا کہ 1992 کے فوجی آپریشن کے دوران جناپور کا نقشہ ملنے کی کہانی ڈرامہ تھی۔ ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے کوئی نقشہ نہیں ملا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا اقدام نہیں کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے کہا کہ تمام فیصلوں سے اس وقت کے آرمی چیف، صدر اور وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے کہا کہ آئی جے آئی انہوں نے نہیں بلکہ غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ نے بنائی تھی اور تمام سازشوں کے لیے پیسہ ایوان صدر سے ملتا تھا۔ اس موقع پر سابق کور کمانڈر کراچی بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصیر اختر نے کہا کہ ایم کیو ایم کے دفتر جناپور کے نقشے ملنے کا کوئی علم نہیں تھا اور 2 دن بعد اس کی تردید کرتے ہوئے نقشہ واپس لے لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والے ان کے بھائی ہیں اور ان سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جناپور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا۔ میں نے 7 دن لینے کے بعد، اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل نصیر صاحب کور کمانڈر تھے اور کور کمانڈر کراچی کے پورے سندھ کے تھے، پوری ان کو ہر حالات کے اوپر ان کا پورے انکار کر دیا نا، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ حیدرآباد رضوی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ان کے علم کے بغیر یہ نقشے پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے، پہلے تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوسرا میرا یہ کہنے کا سوال ہے کہ اگر وہ پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے یہ تفتیش کرائی کہ پریس میں کیسے وہ نقشے آئے، پریس میں کس نے دیے؟ اور اس قسم کی جو سازش ہے جو قوم کے اندر ایک بہت بڑا نفاق اور فساد پیدا کر سکتا ہے۔ جناپور کا جو نقشہ جب پیش ہوا تو اس کے 2 دن کے بعد یہ اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ اس کا اس 2 دن کے بعد وڈرا کیا، مگر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیوں، مجھے اس کا علم بالکل نہیں تھا، وڈرا ہو گیا۔ مجھے اس کا بعد میں بھی بڑا افسوس رہا کہ جناپور کا نقشہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کور کمانڈر کراچی، آپ کو جناپور کے نقشے کا کوئی علم نہیں تھا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ مجھے پتا چلا کہ جناپور کا نقشہ، آپ کو علم تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے؟ مجھے بالکل علم نہیں نصیر اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اے آر وائی نیوز کا پروگرام سوال یہ ہے اب دن 1 بجے نشر کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز اور سابق کور کمانڈر کراچی جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر کے اعترافی بیانات سے ایم کیو ایم پر لگائے گئے جناپور کے شرمناک الزام کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ 1992 میں آئی بی کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں انکشاف کیا ہے کہ جناپور کا نقشہ ایک ڈرامہ تھا۔ بریگیڈیئر امتیاز کا کہنا تھا کہ انہوں نے 7 دن تک جناپور کے نقشے کے بارے میں تحقیقات کرائی اور ذاتی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جناپور کا نقشہ سراسر ڈرامہ تھا اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے جناپور کا کوئی نقشہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ رابطہ کمیٹی نے کہا کہ اے آر وائی کے اس پروگرام میں جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر جو 19 جون 1992 کے آپریشن کے وقت کور کمانڈر کراچی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں جناپور کے نقشے کا کوئی علم نہیں تھا۔ رابطہ کمیٹی نے کہا کہ جناپور کے شرمناک الزام کی بنیاد پر ہی ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا۔ ملا تھا ڈی آئی اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا، ان کا کورٹ مارشل ہوا، ایئر فورس کے افسر کو ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیں اور جہاں آپ کہیں کہ میں وہاں بس تو ٹھیک ہے۔ ہم اس کے جہاں پہ میں ایک دفعہ گیا بھی ہوں تو وہ میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم وطن پرست جماعت ہے جو سازشوں سے ایک بار پھر سرخرو ہوئی ہے، جبکہ صوبائی وزیر ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا ہے کہ جناپور کا نقشہ ایم کیو ایم کے خلاف سازش تھی جسے بنیاد بنا کر ارباب اختیار نے ہزاروں کارکن شہید کر دیے۔ جناح گراؤنڈ کراچی میں جشن ریلی کے دوران اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حیدر عباس رضوی نے کہا کہ ایم کیو ایم وطن پرست جماعت ہے مگر اس کے باوجود اس کے 15,000 کارکنان شہید کیے جا چکے ہیں، 18 لاپتہ ہیں اور ہزاروں جیل میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کو تخلیق کیا اور آج پھر ایک سازش بے نقاب ہوئی ہے جس نے MQM کو سرخرو کیا ہے، جس سے وہ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ الطاف حسین حقیقت میں بڑے رہنما ہیں۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا کہ MQM کے خلاف 1992 آپریشن کو 17 برس بیت گئے اور اس دوران اس پر پے در پہ سازشیں مسلط کی جاتی رہی، مگر وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سب بند دھڑک تھی۔ تاہم ان سازشوں کے نتیجے میں MQM کے ہزاروں بے گناہ کارکن جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارنامے کے مرکزی کرداروں نے سازش سے پردہ اٹھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ MQM بے گناہ تھی۔ ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، جلا وطنی اختیار کی اور کئی لوگ اس میں جیلوں میں چلے گئے، اور صرف آج یہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک نام نہاد پروپیگنڈا تھا، من گھڑت الزامات کی بوچھاڑ تھی، اور اس کے بعد آج وہ تمام الزامات آج دھل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ تائید عزدی ہے کہ آج جو اس ڈرامے کے مرکزی کردار تھے، آج انہوں نے آ کے ببانگ دہل یہ بات کہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلانڈ سازش تھی، ایک کانسپائریسی تھی جس میں متحدہ قوم موومنٹ کو کچلنا جس کے منشور کا ایک اہم حصہ تھا، اور اس کے اندر پے در پہ اس وقت کے ارباب اختیار شامل رہے، چاہے وہ جنا پور کی سازش ہو، چاہے MQM پہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے اور اس کی پاداش میں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ تو آج یہ تمام الزامات بالکل بے داغ ہو گئی MQM، اور وہ تمام الزامات دھل گئے، اور سب سے خوش آئند بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آج ARY نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں MQM کے خلاف 1992 میں ہونے والے آپریشن سے متعلق حقائق نشر کرنے پر MQM ٹنڈولیار زون کے تحت ریلی نکالی گئی۔ مختلف یونٹس کی جانب سے سینکڑوں کارکن زونل آفس پہنچ گئے جہاں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ کارکنوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی کھلائی اور زبردست ہوائی فائرنگ کی گئی۔ اس موقع پر زونل انچارج سید محمد علی شاہ نے کارکنوں سے اپنے خطاب میں ARY نیوز کا شکریہ ادا کیا جس نے حقائق سے عوام کو آگاہ کیا۔ بعد ازاں کارکنوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس نے شہر کا گشت کیا۔